بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، گھر رہیں، محفوظ رہیں اور پڑھائی بھی جاری رکھیں۔ آج میرا عنوان ہے کہانی نویسی۔ کہانی لفظ آپ سب کے لیے نیا نہیں ہے۔ جب سے انسان نے بولنا سیکھا، حکایت یا کہانی سنانے کا سلسلہ چل نکلا، حتیٰ کہ مہذب زمانے تک اس دلچسپی میں فرق نہ آیا، بلکہ یہ پیاس بڑھتی ہی چلی گئی۔ حکمرانوں نے اپنے ہاں قصہ گو ملازم رکھ لیے، جو انہیں اکثر کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اس طرح یہ فن ترقی پاتا گیا اور ہاتھ پاؤں نکالتا گیا۔ اس ترقی نے کہیں افسانے کی شکل پائی اور کہیں ناول کی۔ بچے کہانی بڑے شوق سے سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ بعض کہانیاں دورس نتائج کی حامل ہوتی ہیں اور کئی قسم کے اخلاقی سباق سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیاں قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ آئیے آج سب سے پہلے ہم کہانی کی تعریف پڑھتے ہیں۔ کہانی نویسی ادب کی ایک قدیم اور خالص صنف ہے۔ گزرے ہوئے واقعات کو بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے، اور یہ کہانی میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ تاریخی واقعات بھی ہو سکتے ہیں، جو سچے بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ واقعات من گھڑت ہوتے ہیں۔ من گھڑت کہانیاں جو خود سے فرض کر لی گئی ہوں، ان کا مقصد اخلاقی تربیت ہوتا ہے۔ کہانی کی اقسام میں کہانی کی مختلف اقسام ہیں: مزاحیہ کہانی، اخلاقی کہانی، جاسوسی کہانی اور ڈراؤنی کہانی۔ ہر انسان کا چونکہ اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنا ایک پسند یا ناپسند ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص اس قسم کی کہانی سننا یا پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مزاحیہ کہانی پسند ہوتی ہے، کچھ کو اخلاقی کہانی، کچھ بچے جاسوسی یا ڈراؤنی کہانی سننا یا پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، سامنے آپ ایک چارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نمبر 1 پر کہانی لکھنے کے طریقے سب سے پہلے ان کے متعلق جانیں گے۔ کہانی لکھنے کے 5 طریقے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے خاکے کی مدد سے کہانی لکھنا۔ خاکے کی مدد سے کہانی میں ایک خاکہ دیا جاتا ہے، اس میں چند لائنیں لکھی جاتی ہیں اور باقی جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے، اور آپ کو ان چند لائنوں کو پڑھ کر خود سے ایک کہانی تیار کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عنوان کی مدد سے کہانی۔ عنوانات میں پیاسا کوا، لالچی لومڑی، اس طرح کے کہانیوں کے عنوانات دیے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے کہانی لکھنی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اخلاقی سبق یا نتیجہ کی مدد سے کہانی لکھنا۔ اخلاقی سبق یا نتیجہ کی مدد سے، جیسے غرور کا سر نیچا، جیسے کو تیسا، اس طرح کے اخلاقی سبق بہت سے موجود ہیں جن کی مدد سے کہانی لکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، تصاویر کی مدد سے کہانی لکھنا۔ اس میں تصاویر دکھائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر اس کی مدد سے کہانی لکھی جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر
ضرب المثل یا محاورات کی مدد سے کہانی لکھنا۔ اس میں بھی ضرب المثل یا محاورات دے دیے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے کہانی تحریر کی جاتی ہے۔ جی ساتھیو، اس کے بعد چلتے ہیں کہانی لکھنے کے اصول۔ کہانی ہمیشہ فعل ماضی میں لکھیں۔ کہانی کے اندر یہ بنیادی اور اہم بات ہے کہ کہانی جب بھی لکھی جائے گی اسے ماضی کے صیغے میں لکھا جائے گا، کیونکہ کہانی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہوتی ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جملوں میں ربط اور تسلسل ہونا چاہیے۔ جملوں میں ربط اور تسلسل کی وجہ سے کہانی میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ کہانی پیراگراف کی صورت میں لکھیں۔ کہانی کو عام طور پر پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور کہانی کے بنیادی طور پر 3 پیراگراف ہوتے ہیں، جس میں آغاز، واقعہ اور انجام، یہ 3 پیراگراف کہانی میں بنائے جاتے ہیں۔ کہانی زیادہ طویل نہ ہو اور نہ ہی کہانی مختصر ہو۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہانی بہت زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی مختصر ہونی چاہیے، تاکہ پڑھنے والے کو کہانی کی سمجھ بھی آ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہانی کا اخلاقی پہلو بھی سمجھ سکے۔ اگر کہانی زیادہ طویل ہوگی تو کہانی اپنی اہمیت کھو دے گی۔ کہانی سادہ الفاظ میں لکھی جائے، اس میں مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ کہانی دلچسپ، سنسنی خیز اور تجسس پر مبنی ہو۔ اگر کہانی دلچسپ نہیں ہوگی تو پڑھنے والا بوریت محسوس کرے گا اور اس کو پڑھنا چھوڑ دے گا۔ واقعات کے تسلسل اور ترتیب کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی واقعہ شروع میں لکھنے کے بجائے درمیان میں لکھ بیٹھیں اور اس کی ترتیب کا خیال نہ رکھیں تو کہانی کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور پڑھنے والے کو یا سننے والے کو کہانی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ مؤثر انجام یا نتیجہ ضرور لکھیں۔ آپ کی کہانی کا مؤثر انجام یا نتیجہ ہونا ضروری ہے۔ ایسی کہانی پر اثر نہیں ہوتی جو بغیر نتیجے کے چھوڑ دی جائے۔ ایک اچھا نتیجہ جس سے اخذ کیا ہو یا اخلاقی سبق حاصل ہو وہ کہانی میں ضرور ہونا چاہیے۔ آئیے اب کہانی کے حصوں کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں: آغاز یا تعارف، واقعہ یا تفصیل، انجام اخلاقی سبق یا اختتام۔ کہانی کے بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں جس کو ہم پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں۔ کہانی کا پہلا حصہ اس کا آغاز یا تعارف کہلاتا ہے۔ تعارف یعنی کرداروں کے تعارف پر مشتمل پہلا پیراگراف ہوتا ہے۔ کہانی کا دوسرا حصہ واقعہ یا تفصیل پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ کہانی کا عروج بھی کہلاتا ہے۔ کہانی کا واقعہ یا تفصیل یعنی دوسرا پیرا بہت ہی دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا کہانی کو آخر تک انجام ہونے تک پڑھے اور اس میں خوب دلچسپی لے۔ کہانی کا تیسرا حصہ انجام ہوتا ہے۔ اس میں کہانی کے انجام، اختتام یا اخلاقی پہلو کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، آج آپ نے کہانی کی تعریف پڑھی، اس کے مختلف اصول، طریقے اور حصے سمجھے اور کہانی کی مختلف اقسام کے بارے میں جانا
امید ہے آپ کو اس لیکچر کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس کو بار بار دیکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے لیکچر میں ہم کہانی نویسی کی مشق کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اگلا لیکچر دیکھنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔